کیوں امام حسین علیہ السلام نے کوفے شہر کا ہی انتخاب فرمایا جبکہ آپ دیگر شہروں کا انتخاب کر سکتے تھے؟ مکے میں قیام پذیر ہو سکتے تھے، یمن جا سکتے تھے جہاں مولا علی کے شیعہ موجود تھے، آپ کے محبین موجود تھے، پھر کیوں امام نے شہر کوفہ کا ہی انتخاب فرمایا؟ سامعین گرامی قدر، کیونکہ کوفہ وہ شہر تھا جہاں سے لوگوں نے اپنی آمادگی کا اظہار کیا۔ 18,000 خطوط لکھے امام حسین کو کہ مولا ہم تیار ہیں اسلحے کے ساتھ، ہم تھک چکے ہیں بنو امیہ کے مظالم سے، حاکم شام کے ظلموں سے۔ کوفہ وہ شہر تھا جہاں پر علی کا نام لینا بھی گناہ سمجھا جاتا تھا، جو علی کا نام لیتا تھا اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ تنگ آ چکے تھے کوفے والے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے کوفے کا انتخاب اس لیے فرمایا کیونکہ کوفہ واحد وہ شہر تھا جہاں کے لوگوں نے امام حسین کا ساتھ دینے کی آمادگی کا اظہار کیا تھا، اعلان کیا تھا کہ مولا ہم تیار ہیں 18,000 خطوط کے ذریعے سے۔ لہٰذا امام اتمام حجت کرتے ہوئے وہاں امام نے کوفے کا رخ اختیار کر لیا، کیونکہ کسی اور شہر سے آمادگی کا اعلان نہیں ہوا تھا، کسی ایک نے بھی اظہار نہیں کیا تھا کہ مولا ہم آمادہ ہیں۔ یہاں پر ہمارے لیے درس یہ ہے عزیزان محترم کہ کوفے والوں نے امام کو 18,000 خطوط لکھے، بار بار ان کی زبانوں پر یہی تھا کہ امام آ جائیں، امام آ جائیں، امام آ جائیں، لیکن امام حسین جب گئے تو پھر کیا ہو؟ بعض عبید اللہ ابن زیاد کے ڈرانے دھمکانے سے خانہ نشین ہو گئے تو بعض لالچ میں آ گئے، بہرحال جو بھی ہوا، لیکن جتنی شدت سے وہ امام کو بلا رہے تھے اتنی ہی شدت سے وہ امام سے فاصلہ گیر ہو گئے۔ ہمارے لیے درس یہ ہے سامعین محترم کہ ہم جو بار بار ہر نماز میں اپنے وقت کے امام کو بلاتے ہیں کہ مولا آ جائیے، اللہم کن لولیک الحجت، کیا ہمارے لیے قابل غور بات نہیں کہ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ اب ہم جو اپنے وقت کے امام کو بلاتے ہیں، اس کربلا کے اس واقعے میں، کوفیوں کی اس دعوت میں ہمارے لیے یہ درس ہے عزیزان محترم کہ ہم جو اپنے وقت کے امام کو بلاتے ہیں، ہر نماز کے بعد ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں مولا آ جائیے، مولا ظہور فرمائیے، مولا اب تو آ جائیے، اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن کہہ کے ہر روز دن رات دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ یا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم نے خود کو تیار آمادہ کیا ہے اپنے وقت کے امام کے لیے؟ کیا ہماری آمادگی خدا نہ خواستہ کوفیوں کی طرح تو نہیں کہ 18,000 خطوط لکھے گئے، جب امام وہاں پہنچے تو پھر کیا ہوا؟ بعض عبید اللہ کے ڈر کی وجہ سے امام سے فاصلہ گیر ہو گئے، تو بعض لالچ میں آ کر امام سے جدا ہوئے۔ ہم جو امام کو بلا رہے ہیں، خدا نہ کرے کہ ہمارا حال وہ ہو جو کوفیوں کا ہوا، ہمیں اپنے ایمان کو ٹٹولنا ہوگا، کیونکہ روایات تو موجود ہیں کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو سب سے پہلے جو امام کی مخالفت کریں گے وہ علماء ہوں گے۔ روایات تو ہیں کہ علماء کہیں گے مولا جلدی آ گئے، ہم آپ کے سلسلے کو چلا رہے تھے۔ اللہ اکبر! لہٰذا ہمیں اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے، ہمیں پرکھنا چاہیے کہ واقعاً ہم زبانی شیعہ ہیں، زبانی محبین ہیں یا عملی۔ تو سامعین گرامی قدر، امام حسین نے کوفے کا رخ اس لیے فرمایا، کوفے شہر کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ وہاں کے لوگوں نے آمادگی اور تیاری کا اعلان کیا تھا، اس لیے امام اتمام حجت کے لیے امام کو کوفے کی طرف جانا تھا۔ رہی بات مکے کی، تو مکے میں جب امام حج فرما رہے تھے تو وہاں یزید نے احرام کی حالت میں کچھ افراد کو تلواریں دے کر امام کے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ امام کو جب معلوم ہوا کہ ان کے قتل کا بیت اللہ میں ارادہ کیا جا رہا ہے تو امام نے فوراً وہاں سے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، کیونکہ امام نہیں چاہتے تھے کہ خدا کے حرم کی بے حرمتی ہو، وہاں خون بہایا جائے۔ رہی بات یمن کی، تو سامعین محترم یہ بھی ہمارے لیے درس ہے کہ اگرچہ یمن شہر میں مولا علی کے ماننے والے تھے، ظاہری اعتبار سے وہ خود کو شیعہ سمجھتے تھے، لیکن حالت یہ تھی کہ وہاں سے ایک خط بھی امام کو دعوت کا نہیں آیا، ایک خط بھی نہیں آیا، کسی ایک نے بھی آمادگی کا اظہار نہیں کیا کہ مولا ہمارے شہر میں آ جائیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے یزید کے خلاف۔ کسی نے عملاً امام کا ساتھ دینے کا مظاہرہ نہیں کیا۔ تو عملی شیعہ ہونا بہت بڑی بات ہے، زبانی شیعہ کہلانا تو کوئی بھی کہلا سکتا ہے، امام کو اس کی ضرورت ہے جو عملی شیعہ ہو۔